نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 18 پارے کا خلاصہ۔ اس پارے کے شروع میں سورہ شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ مومنون۔ سورہ مومنون کیوں پڑھا نام اس کا؟ اس لیے کہ اس سورہ کے شروع کی تقریباً 10 آیات میں مومنوں مسلمانوں کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مومنون پڑ گیا۔ تو مومنوں کی صفات کون سی ہیں؟ تو مومنوں کی صفات میں سے پہلی صفت خشوع خضوع اختیار کرنا نماز میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر صحابہ میں، تو انہوں فرماتے ہیں خشوع کا معنی انہوں فرماتے ہیں خشوع والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ رفع یدین یہ خشوع کے خلاف ہے۔ تو خشوع کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے معنی کے حساب سے نماز میں عاجزی اختیار کرنا، اور دوسرا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں، تیسرا نماز میں رفع یدین نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں خشوع سے مراد لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو اس لیے نماز میں آگے تو اکڑ کے نہیں کھڑنا، حدیثوں میں بھی ہے نہیں، اگر بازو میں جگہ ہے کوئی بندہ آ کر کھڑنا چاہ رہا تو پھر تنگ نہیں کھڑنا، ہٹ جگہ میں بول کر۔ اگر کوئی بندہ جگہ ہے کھڑنے کی واسطے، ہر ایک بندہ کھڑ سکتا ہے، تو اس وقت ہمیں اپنے بازوں کو ذرا نرم کر لینا، کھڑنے کے واسطے سے موقع دینا۔ تو عاجزی اختیار کرنا نماز کے اندر۔ دوسرا دیکھنا نہیں، ادھر ادھر نماز بازو دیکھتے رہتے، رکعت بن کے اوپر نیچے، ٹائم امام صاحب کو حافظ صاحب کو سنت پڑھ رہا ہوں، ٹائم کہتا ہے بھی دیکھنا نہیں نماز میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منع فرماتے ہیں اس سے، قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچکلی جائیں گی۔ اچکلی جائیں گے مطلب کیا ہے؟ ان کی آنکھیں چرا لے کر چلے جائیں گے، ویسا مطلب اس کا اچک کر لے جانا، چھپٹ لے کر چلے جانا، ویسا چیز ہوئی بچہ کیا کرتی ہے، دیکھتی دیکھتی ہلکا چلی جاتی نہیں ایسا، تو اسے بولتے ہیں اردو کے اندر اچک کر لے جانا۔ تو قریب ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وعید قریب ہے کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کو نماز میں اوپر دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچکلی جائیں گی۔ مطلب کیا؟ ان کی نگاہیں چرا لے کر چلے جائیں گے، یا ان کی نگاہیں خراب ہو جائیں گی۔ نہیں دیکھنا نماز کے اندر، نماز میں آ کے تو بس توجہ نماز میں رہنا، سجدے کی جگہ دیکھتے رہنا، کھڑے کو ہے تو سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع میں ہے تو پیروں پر دیکھو، انگلیوں پر دیکھو، ایسا قیدے میں ہے تو پھر گود بھی دیکھنا ہے، سجدے میں ہو تو ناک پر دیکھنا ہے، سب چیزیں کب کا دیکھنے کا ہے سب بتا دیے۔ پھر بھی ہمیں اوپر دیکھتے ہوئے تو پھر یہ حدیث کے خلاف ہوگا، نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ خشوع سے مراد رفع یدین نہیں کرنا۔ عام طور پر کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، ہماری زبان میں سے ہمارے لوگ گڈے والے بول کر بولتے، گڈے والے نہیں، وہ اصل میں یڈے والے ہونا، یڈے والے، گڈے والے بولو کون سے، یڈے والے بولو ان کو۔ یڈے کا مطلب کیا؟ ان کو حدیث کا معنی خشوع کا معنی معلوم نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ تو رفع یدین نہیں کرنا، رکوع سے جاتے وقت اب رکعت بننا ایک مرتبہ رکعت بنتی بس، پھر رکوع جاتے وقت میں اٹھاتے، اوپر آتے وقت میں اٹھاتے۔ تو پہلے حدیث میں تھا، انکار نہیں ہے، بعد میں پھر دوسری حدیثوں کے اندر اسے منع کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو رفع یدین نہیں کرنا، ایک بار رفع یدین کرنا، رکعت بننے کے اٹھانا، اس طرح نہیں اٹھانا ہے۔ تو مومنوں کے صفات کل کتنے بیان کیے گئے ہیں؟ 10 آیتوں کے اندر 7 مومنوں کی صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت ہوئی اب خشوع اختیار کرنا ہو۔ اب دوسری صفت، دوسری 6 صفات، ایک فضول باتوں سے بچنا، بیکار باتیں اور بیکار کام میں لگنا نہیں، کام ہے تو پھر فون میں استعمال کرو، یہ بھی اس کے اندر جاتا ہے۔ کام ہے، ضرورت ہے کوئی چیز کرنا، کوئی چیز ریسرچ کرنا ہے، بات کرنا ہے، کسی سے فون اٹھاؤ، کسی کو کوئی بات بولنا ہے، کسی کو فون پے کرنا ہے، کوئی میسج کرنا ہے تو پھر فون اٹھاؤ، چپ کے فون یہ کرنا نہیں ہے، یہ چینل وہ کیا کیا کی بلا بدتر مجھے نہیں معلوم، فیس بک میرے فون میں ہے، میں کھلا نہیں، اسے ضرورت بھی نہیں مجھے اس کی، تو وہ سب اس کے پیچھے نہیں بنا، انسٹاگرام کرتے، یہ کرتے، وہ کرتے، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ یہ غلط خبریں آتی رہتی ہیں اس کے اندر۔ شب برات کے موقع پر شاید بتا دیا تھا میں آپ کو، شب برات سے پہلے غسل کر لیا تو یہ ہوتا کرتے، وہ ہوتا کرتے، ابھی شروع ہو گئی پھر نیوزاں، وہ جھوٹی حدیثیں، رمضان کے آخری جمعے میں یہ کرنا کرتا ہے، یہ پڑھنا کرتا ہے، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں۔ کب کچھ بھی نہ کو سنو نہ کو کرو، انسٹاگرام، یہ وہ ٹویٹر، ٹک ٹاک، سب دیکھو نہ کو سے ضرورت نہیں ہے اس چیزوں کی، ہماری جتنی ضرورت ہے اس سے اتنا کام کر لو کافی ہے۔
فضول کام، فضول بات نہیں پڑھنا، اس کے اندر نہیں لگنا، ضرورت کی چیز ہے بات کرو پوچھو، اس کے علاوہ دوسری کام نہ لگو۔ دو باتیں ہوں گی، دو صفت مومنوں کی، خشوع اختیار کرنا اور فضول باتوں سے، فضول کاموں سے بچنا۔ تیسرا، اپنے آپ کو برے اعمال اور برے اخلاق سے بچنا اور بچانا، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں نبی کے مقاصد میں سے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کا خیال کرنا، وعدے کو پورا کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایک معبود کی دعوت دیتے تھے، لیکن قوم ان کی بات کو نہیں مانی، ان کا مذاق کرتی تھی، انکار کرتی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے کو حکم دے دیا تم ایک کشتی بناؤ بول کر۔ تو کشتی بنانے کے بعد پھر ان کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کو اس کشتی کے اندر سوار ہونے کو کہا گیا۔ اس کے بعد پھر ماننے والے لوگ سوار ہو کر چلے گئے، بچ گئے، نہیں ماننے والے لوگ برباد اور غرق ہو گئے۔ اور نہیں ماننے والوں میں سے ایک ان کا بیٹا بھی تھا، اس کا تذکرہ اور قصہ 12 پارے کے اس میں شاید آ گیا ہوگا، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھیں، ایک بات بولنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات آگے تو میری ذہن میں ایک بات آ گئی، تو عام طور پر ہمارے مسلمانوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھیوں میں، دوستوں میں، کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دینے گئے تھے تو لوگ ان کو پتھر اتنے مارتے تھے، اور یہ ہمارے نبی کے بارے میں ہی بولتے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بولتے چاہیے اور ہمارے نبی کے بارے میں بولتے، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بولو یا ہمارے نبی کے بارے میں بولو، دعوت دینے کے تو لوگ پتھر اتنے مارتے تھے کہ وہ ڈوب گئے۔ پھر اس کے بعد پوچھتے کیا کروں میں، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے۔ آگے چلے ربوا، تو حضرت بعد میں دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شارٹ میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، پہلے باپ کی اللہ کی قدرت کا شاہکار بن کر، تو اس کے بعد ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا، ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹیلا مطلب یوں سمجھو کہ جیسا پہاڑا میں گئے تو اونچے اونچے پتھرے رہتی، موٹے موٹے گولے پتھرے بولتے نہیں ایسا، اب یہ سب برابر جگہ ہے یہ، لیکن یہ کیا ہے ایسا اونچا ہے، تو ایسا ٹیلا مطلب ذرا اونچی جگہ، اونچا پتھر گولا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیلا، ربوا عربی میں ٹیلے کو بولتے ہیں ربوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلے کے اوپر ان کو چڑھا دیا، وہاں ان کو اللہ تعالیٰ بچا دیا، اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرے پانی، بہتے ہوئے پانی، چشمے اور اچھی ٹھنڈی ہوا، سرسبز و شاداب ہوا تھی، پانی تھا، اللہ وہاں کو رکھ دیا۔ اور یہ جگہ کہاں ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی فلسطین کے بالکل قریب میں ہے۔ چلیں آگے، کل یہاں پرسوں بتایا تھا میں، یہ ہے مسجد اقصی، لیکن اس کے دعوے دار کتنے ہیں؟ 3 لوگ ہیں، 3 مذہبوں کو ماننے والے لوگ مسجد اقصی کے دعوے دار ہیں۔ مسجد اقصی ہے لیکن اس کے دعوے دار کتنے لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 مذاہب کے لوگ ہیں، اور 3 مذاہب بھی آسمانی مذاہب ہیں۔ تو کون کون؟ یہود، نصارا، مومن، مسلمان، یہ 3 لوگ ہر ایک ان میں سے کہتا ہے کہ مسجد اقصی ہماری ہے۔ یہود کہتے ہیں ہماری ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس کے قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس سے پہلے کہ سلیمان اور دوسرے نبیاں بھی وہاں بسے نہیں، وہاں آئے تھے، اس لیے ہماری ہے بولتے دعویٰ ان کا۔ دوسرا عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہوئی ہے، اس لیے ہماری ہے مسجد اقصی۔ تیسرا مسلمان کہتے ہیں ہماری ہے، کل یہاں پرسوں میں اس کا جواب دے دیا تھا شام میں، مسلمانوں ہی کی ہے مسجد اقصی، اگر یہودیوں کی ہونا ہے تو پھر وہ لوگ اسلام میں آنا پڑے گا، اسلام میں آنے کے بعد پھر وہ ان کی ہوگی، ان کی بھی ہے اور ان کی بھی تھی، اب اگر ان کی ہونا ہے یہود و نصارا کے تو پھر وہ لوگ اسلام میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے مسجد اقصی۔ کیسا کر دیا ہے؟ پورے نبیوں کو وہاں جمع کر کے، ہمارے نبی آنے سے پہلے تک وہ سب کی تھی، یہود کی تھی، نصارا کی تھی، سب کی تھی، لیکن ہمارے نبی آنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہلے کے تمام نبیوں کی امامت فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو یہ تھی یہود و نصارا کی، اب یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، ان کے ماننے والوں کی ہو گئی ہے۔ اب اگر مسجد اقصی یہود، اسرائیل کی، نصرانیوں کے ہونا ہے تو وہ لوگ کلمہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، تو یہود مسجد اقصی ان کی بھی ہوگی، ورنہ ان کی نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے وہاں، چونکہ خامخواہ مسلمان پر ظلم ستم ڈھا رہی ہے۔ آگے چلیں، وہاں ان کو بچا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹیلے پر۔ آگے مشرکین کی محرومی کی وجہ، مشرک لوگ اللہ کا کلام سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے، آیتوں کو، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو سنتے نہیں تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام غرور اور اللہ کے کلام کو نہیں سننا اور سننے سر کا بھاگ کو چلے جانا،
یہ کئی کو کرتے تھے نا، یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ اب ہمیں اس سے بھی سمجھ سکتے کہ ہمارے لوگوں کئی نہیں سن رہی قرآن، نہیں پڑھ رہی، نہیں پڑھتے لوگ ہمارے قرآن، نہیں سنتے لوگ ہماری، نہیں بیٹھتے قرآن کے درس کے اندر، نہیں سنتے قرآن کا خلاصہ، نہیں سمجھتے قرآن کی تفسیر، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کہتا ان بولتا کہتا، میں کہتا کی ہے کہ میں کوئی سی بات بول رہا ہوں، میرے اللہ کی بات بول رہا ہوں، تو پھر سننا چاہیے۔ بات کیا ہے اسے دیکھے، بات بولنے والا کون ہے اسے نہ دیکھے۔ جلدی بندہ جلدی ہدایت پا سکتا ہے، حکمت والا بن سکتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی؟ تو ہماری اگر یہی حالت ہوگی تو پھر ہم کو بھی اللہ ہدایت چھینٹ لیں گے۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ قرآن سنیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر جو لوگ قرآن نہیں سنتے، نہیں پڑھتے، یا اس کی مجلس میں نہیں بیٹھتے سمجھنے سمجھانے کی، تو پھر سمجھو کہ ان کے دل کے اندر غرور ہے۔ یہ مشرکوں کا مزاج ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ یہ لوگ رات کو محفلیں سجا سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بےہودہ باتیں کرتے تھے، قرآن کے بارے میں بےہودہ باتیں اور مذاق کرتے تھے قرآن کے، بلکہ قرآن کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ الٹا الٹا قصے کہانیاں بولنے کی مجلس سے لگا کر بیٹھتے تھے، من مستی کرتے تھے، قصے کہانیاں سناتے تھے، لیکن قرآن سے، نبی کی باتوں سے دلچسپی لیتے نہیں تھے۔ جیسے ہمارے لوگ آج گھر میں جا کر یا تو ٹائم پاس کریں گے یا کوئی اور کام کریں گے، سوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ خامخواہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں، اللہ کون سے بارے میں کیا ہو رہا، کون سے سورے کا نام کیا ہے، مطلب کیا ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں سنتے پھر تو یہی حال ہے ہمارے لوگوں کا بھی کہ قصے کہانیاں فون میں یوٹیوب میں جا کر گیم پڑھ کر ٹائم ویسٹ کر دیتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ مشرکین کا مزاج ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بےہودہ حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اگر یہ حرکت ہمارے اندر ہوں گے، اللہ کے کلام کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، اب نہیں سنیں گے نہیں سمجھیں گے، کہیں وہ تکبر ہو تو یہ نہیں سنیں گے نہیں سمجھیں گے، اب پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر قصے کہانیاں فون اور اس کے اندر پڑ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے گا۔ کتنے نقصان کی بات ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں اسے، ایمان سے بھی محروم ہونے کا چانس اور خطرہ ہے۔ اللہ کی بات کو توجہ نہیں دے گا تو پھر اللہ کہیں کو ایمان دے گا، ایمان کا مزہ اللہ کہیں کو دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، تو یہ مشرکین کا مزاج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانتے تھے لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ہمیں مسلمان بھی مسلمان ہو کر بولتے لیکن اللہ کا کام سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھنے سمجھانے کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، پھر ہمارا حال بھی مشرکوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے 3 نعمتوں کا بیان کیا، آنکھ، کان، اور اللہ تعالیٰ نے دل کو بیان کیا۔ 3 چیزیں، آنکھ، کان اور دل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں ہیں اللہ کے، نعمتیں ہیں اللہ کے، تو بندہ کیا کرے؟ ان کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرے، گانے سننے کے لیے استعمال نہ کرے، اللہ کا قرآن، نبی کی نعتیں وغیرہ سننے کے اندر استعمال کرے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر استعمال نہ کرے، ورنہ پھر اپنی اگر مرضیات میں بندہ اسے استعمال کرے گا تو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے گا، پھر یہ بات بندے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بندہ اگر اللہ کی مرضیات میں سے استعمال کرے گا تو پھر اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ کفار کے لیے عذاب کی وعید، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دلیل کے ذریعے سے توحید رسالت کے بارے میں بتاتے تو وہ لوگوں کو ماننا چاہیے تھا، مشرکوں کو حق کو اور سچ کو ماننا چاہیے تھا۔ جب دلیل سامنے آ گئی، اب ہمارے لیے بھی اب بولنے والے ہیں سننا چاہیے، پڑھنے پڑھانے والے ہیں سننا سیکھنا سمجھنا چاہیے، نہیں سنتے تو پھر یہ مزاج بھی یہی لوگوں کا ہے۔ حق جب آ رہا، سمجھ میں کھل کر آ رہا، نبی بھی مشرکوں کو دلائل کے ساتھ سمجھاتے تھے تو لوگ مانتے نہیں تھے، تو ہمارا مزاج بھی یہی ہے، سمجھنے سمجھانے والے ہیں پھر بھی سننے والے نہیں ہیں۔ کیا مزاج ہے؟ دیکھو قرآن کو، مشرکین مکہ کے مزاج کو، نبی کے مزاج کو، نبی کی دعوت کو، اب کی ہمارے علماء کو، ہماری قوم کے مسلمانوں کے مزاج کو سیٹ کریں گے تو پھر بالکل سیٹ چیزاں ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ صفات نہیں آنا مشرکوں کی۔ آگے چلیں، اب حق کو قبول کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے تھے وہ لوگ حق سنتے بھی نہیں تھے اور مانتے بھی نہیں تھے، سنتے تھے تو بھی مانتے نہیں تھے، اور ہمارے لوگوں کا مطلب یہی ہے کہ سنتے نہیں، سنتے تو بھی مانتے نہیں، ایسا بول کر سنی مانے تو بھی الٹا سمجھ جاتے، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھے، لیکن انہوں نے نہ مانا تو یہاں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے۔ نبی لوگوں کو بولتے تھے تو وہ لوگ مانتے نہیں تھے، نبی کو ڈالتے تھے کہ دیکھو اگر تمہیں نہیں مانیں گے اللہ کی بات کو تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، نبی ان کو ڈرائے دھمکائے، تو وہ لوگ کیا سمجھ، عذاب، اب یا تو عذاب ان کو مرنے کے بعد ہوگا یا پھر دنیا کے اندر بھی عذاب ہونے کے چانسز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو ڈراتے تھے نہیں عذاب آئے گا بول کر، تو خود نبی بھی اللہ سے ڈر کو دعا کرتے تھے. کہاں اللہ تعالیٰ عذاب ان پر حاضر کر دیا تو کفار پر، میرے اوپر وہ عذاب کہاں آتا کہ بول کے نبی ڈرتے تھے. جبکہ نبی پر عذاب نہیں آتا، بلکہ نبی ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا، پھر بھی نبی ڈرتے تھے. تو ایسا ہمارے اندر بھی ایسا ڈر ہو، برے لوگ برے کام کر رہے کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے پر عذاب نہیں آئے گا، لوگ جل کو مر جائیں گے، میں نہیں مروں گا، ایسا نہیں ہونا. ہمیں نماز پڑھتے رہتے برے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں نفرت نہیں کرنا. کتنے خبیث لوگ ہیں نا، کیسے شرابی بندہ ہے، میں دیکھو نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے آدمی کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بھی آدمی اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے، دوسرے بندے کے لیے بھی اچھائی اس کے لیے مانگتا رہے. ڈرتا رہے بندہ کہیں اللہ مجھے اس کے اندر اس بیماری کے اندر مبتلا نہ کر دے، اس گناہ کے اندر اللہ مجھے مبتلا نہ کر دے. بندہ ہی اللہ سے مانگتا رہے. کسی بے نمازی کو دیکھے یا کسی شرابی کو دیکھے، کسی سودخور کو دیکھے تو کیسا غلیظ ہے، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، میں نہیں دیکھتا، ایسا نہ سمجھے. اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس مرض کے اندر مبتلا نہ فرما، اس عذاب کے اندر تو مجھے مبتلا نہ فرما. اللہ سے کر کے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تو اس بندے کو ہدایت دے دے، یہ دعا کرنا چاہیے، لیکن اسے کم نہیں سمجھنا. دیکھو کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں اللہ کے کلام کے اندر سمجھنے کی. کافر کی تمنا، تو کافر لوگ مرنے کے بعد اللہ سے جب کافر لوگوں کو موت کے آثار نظر آتے ہیں، روح نکلنا جب نزدیک ہوتا ہے وقت، یا آخرت کی منزلیں دیکھ لیتے ہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے مرنے کے بالکل قریب وقت میں، اب یہ لوگ اللہ سے کیا بولیں گے، اللہ ایک چانس دے دے، ایک مرتبہ پھر زندگی دے دے، اب موت دینا کو ذرا ٹائم دے دے، اللہ مہلت دے دے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں تو یہ سب ان کی منہ کی باتیں ہیں. انہوں کیا بول رہی ہے، چانس دے اللہ بول کر بول رہے، اور ایسا بول کر ان کو چانس دے دیے تو بھی انہیں دنیا میں جا کر پھر دنیا میں ہے، اور پھر بھی چانس دینے کے بعد انہوں ہماری اطاعت نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں چونکہ بول رہے اسے واپس جا کر پھر چیکا نہیں کریں گے لوگ کرنے وقتا اللہ سے ڈرنے والا، وقتا خود کی فکر کرنے والا، جہنم سے بچنے والا. اب اللہ زندگی دیا، عقل مند اللہ عقل دیا ہے، تو پھر ابھی جو صحیح تیاری کر لیتا. عقل سے بندہ کیا کرتا، بندرے کا سر کرتا. بندرا کیا کرتا معلوم، بندر بھی وہی کرتا. سو کیا کرتا بولو، جب یوں کلا آتا ہے تب سوچ لیتا ہوں ارے میں دوسرے دنوں میں بارش سے پہلے اگر گھر بناتا تو اچھا تھا بول کر سوچ لیتا. اب بارش کے زمانے میں بکتا رہتا. بارش کے وقت میں کیا سوچتا ہوں بولو، یہ سال جانتے بارش کا زمانہ جانے کا پکا میں گھر بناتا بول کر سوچتا. اب بارش کا موسم چل گیا تو پھر کیا کرتا، جھاڑا پر بیٹھ جاتا، گھر کہاں بناتا، نہیں بناتا. یہ حال ہمارا بھی باندرے کے ہاتھ ہوگی ہماری. اگر تیاری کر لیں گے اب تو پھر آخرت میں افسوس کرنے کا موقع نہیں ہوگا. تو یہ ہے آگے بڑھے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے. تو مرنے کے بعد کی زندگی کو بولتے، خبر کی زندگی کو برزخ. برزخ کا مطلب پردہ. اب ان کو مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک وہ پردے میں رہیں گے، برزخ میں رہیں گے. ہمیں ان سے کیا تو بولیں گے، ہمیں ان کو دیکھ سکتے نہیں، خبر بہت کو ان کو دیکھ سکتے نہیں. یہ خلاف ہے، پردے کے خلاف ہے. لیکن وہ لوگ اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. خبر والے لوگ دفنا کو جاتے رہتے ہیں تو جانے والوں کی پاؤں کی آہٹ خبر کے اندر رہنے والے لوگ سنتے ہیں، اس لیے خبروں کے پاس گئے تو سلام کرو کہ دعا درود پڑھو بول کر بولنے کا. آگے چلیں، جہنمیوں کی آہوں کا. قیامت میں اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو ان کے چہرے جل کر راکھ ہو جائیں گے، جھلس جائیں گے. تو وہ لوگ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہم تیری آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھے نہیں تھے، اللہ سنتے نہیں تھے، تیرے نیک بندے نبیاں آ کر ہم کو ڈراتے تھے. اب نبیاں نہیں ہے، نبی کے وارثاں ڈراتے تھے، پھر بھی ہم لوگ اس پر کان دھرتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے ان باتوں کو. اے اللہ اب ہم کو جو عذاب ہو رہا نہیں، یہ ہماری بدبختی ہے، ہمیں نہیں سنے. ڈرانے والے تھے، بولنے والے تھے، سننے والے تھے، ہمیں نہیں سنے، غفلت کر دیا اللہ، بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. ایسا بول کر اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے. پھر اللہ سے بولیں گے، ایسا سب بولتے رہیں گے اللہ سے، ہمیں صحیح اللہ غلطی کرے معاف کر اللہ، ایسا سب بولتے رہیں گے بہانے. تو اللہ کیا کریں گے، ان کو ہمیں یہاں سے نکال دو. اللہ سے بولیں گے اللہ ہمیں نافرمانی کر دیا، صحیح بات، اللہ یہاں سے نکال دو. اللہ جہنم سے تو بولیں گے. اب جہنم میں جانے کا اللہ وہاں سے کہاں نکالیں گے. اللہ بولیں گے نہیں، ذلیل بن کر تم یہاں سے رہو، تمہیں میرے سے بات بھی کرنا کو. اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، بات چیت ان سے ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے یہاں موقع ہے، یہاں اگر توبہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، سننا چاہے پڑھنا چاہے تو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. وہاں جانے کے بعد اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ سنیں گے نہیں. جہنم میں جانے کے بعد بات بھی نہیں کریں گے. یہاں اللہ سے بولیں
بات کریں اللہ تعالیٰ سے، نماز پڑھیں تو اللہ سے بات کرنا ہے، قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے، یہاں توبہ طائب ہونا چاہے تو توبہ طائب ہو سکتے ہیں۔ اللہ آگے انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کو بندگی بنانا۔ شارٹ میں بول دیا، یاد رکھیں جملہ بہت اچھا جملہ ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ اچھا شعر ہے، اسے یاد رکھیں، پھر بولنا یاد رکھیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی مطلب کیا؟ زندگی اللہ دیا سو بندگی کرنے کے واسطے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر اس زندگی کے اندر اللہ کی بندگی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے یاد رکھ لیں۔ اچھا قیامت کو کافر، اچھا قیامت میں اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والے ایمان والے لوگوں کو اللہ کامیاب کریں گے، کافروں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دیں گے، وہ بیان کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ میرے رب میری کوتاہیوں کو معاف فرما اور میرے حال پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو عبادتیں کرنے کے بعد توبہ کرنا اللہ سے، اللہ ہم عبادت تو کر لیے لیکن ہماری عبادت تیری شان کے مطابق نہیں ہو سکی، اس لیے عبادتیں کرنے کے بعد بھی توبہ استغفار کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے اور یہ اولیاء کی صفت ہے۔ اس کے واسطے نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتی؟ حدیثوں میں بھی ہے نہیں، نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ پڑھتے نہیں، یہ کہیں کو پڑھنے کا، یہ ہے قرآن کا ترجمہ ہے، یہ عاجزی ہے، نبی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو عبادت کرنے کے بعد ڈرنا، توبہ استغفار کرنا، کمی بیشی کی توبہ طلبی معافی چاہنا، یہ نبی کی صفت ہے، اولیاء کی صفت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ آخر میں اس سورہ کون سا چل رہا تھا؟ سورہ مومنون۔ تو اس سورہ کے آخر میں کچھ آیتیں اہم آیتیں ہیں، ان کے بارے میں ذرا سنیں۔ ایک قصہ اور حدیث میں ایک روایت راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر، ایک صحابی، انہوں نے ایک بیمار بندہ تھا اس کے پاس سے گزرے، کئی بیماریاں تھیں اسے، تو اس کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو اس کو دیکھ کر کیا کریں، اس کے پاس جا کر اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھی ہو، افحسبتم انما خلقناکم، یہاں سے 2-3-4 آیتیں ہیں، تو سورہ کے آخر تک یہ آیتیں پڑھ کے اسے پھونک دیے تو بندہ اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تمہیں کیا پڑھ کے پھونکیا ہو بندے کو؟ تو انہوں بولنے لگے یا رسول اللہ، نے سورہ مومنین کی آخری کی آیتیں پڑھ کر پھونکا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن بندہ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ان آیتوں کو پڑھے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ بڑی تاثیر ہے اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر۔ تو اللہ پر اگر یقین رکھتے ہوئے گھر میں کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی سر کا درد وغیرہ ہے، تو یہ آیتیں افحسبتم انما، اس کے کان کے اندر پھونک کر گیا، پانی میں پڑھ کر پھونکیں گے، اللہ پر یقین رکھے تو پھر بیماری ٹل سکتی ہے۔ آگے سورہ نور رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ کے اندر ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کی مناسبت سے سورہ کا نام نور پڑ گیا۔ تو اس سورہ کے اندر بنیادی طور پر پردے کے حکام وغیرہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا تھا زنا کا، تو اللہ اس کا جواب دیا، دفاع کیا ہے، ان کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے، اور اس طریقے سے اس سورہ کے اندر گھروں کے اندر داخل ہونے کے اللہ آداب کو بیان کیا، گھروں کے اندر کیسا داخل ہونا ہے وہ سب اللہ یہاں احکامات بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر کچھ احکام مزید بیان کیا ہے۔ سنیں، زنا کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو ان کا حکم کیا ہے؟ غیر شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اسلامی حکومت ہو تو۔ اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو پھر ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کو دفن کر کے کمر تک یا سر تک، گردن تک دفن کر کے، کمر تک یا سر تک، یہاں تک ان کو دفن کر کے پتھریلے کو ماریں گے، یہ ان کی سزا ہے۔ شادی شدہ ہو تو سنسار، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ زنا ہوا کیسا معلوم کریں گے؟ تو زنا ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے۔ ایک طریقہ زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہو، زنا ہوا بول کر 4 لوگ دیکھ کر رہنا، تو پھر جب مانی جائے گا جب یہ ثبوت زنا ہوا بول کر۔ دوسرا، زنا کرا سو مرد یا زنا کرا سو عورت آ کر بولے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو پھر جب معلوم ہو جائے گا زنا ہو گیا بول کر۔ یا پھر کماری عورت غیر شادی شدہ بچی کو حمل ٹھہر گیا تو اس سے سمجھا جائے گا کہ ان بلاత్కాری کر کے آئی ہے، تو وہ اب یہ کماری عورت جس کے ساتھ بلاత్కాری کر کے بدکاری کر کے آئی ہے کر لے تو اس سے تحقیق کی جائے گی ان کس کے ساتھ ملاقات کر کے آئی ہے، زنا کر کے آئی ہے۔
تو اس سے پوچھیں گے ایسا ہوا کیا بول کر، ہوا تو پھر دونوں کو سزا دیں گے، نہیں تو پھر صرف عورت کو سزا دیں گے۔ آگے حد قذف، حد قذف کا مطلب کیا ہے؟ پاک دامن عورت پر الزام لگانا، پاک دامن نیک اچھی عورت پر، پاک دامن عورت ہے تو اس پر زنا کا الزام لگانا، تو زنا کا الزام لگانے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ تو 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ نیک عورت پر زنا کا الزام لگایا، یہ عورت گناہ کری بول کر، زنا کری بول کر اگر الزام لگایا تو پھر جو آدمی بولیا نہیں اس سے زنا ہو گیا بول کر، اب اسے 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ پیش نہیں کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ 4 گواہ ایک بندہ نہیں پیش کرے گا تو پھر اسے 80 کوڑے ماریں گے۔ اسے ان پاک عورت ہے، پاک عورت پر ان کا الزام لگایا نہیں، لگانا تھا، لگایا نہیں، تو ثابت کرنا پڑے گا۔ ثابت کرنا کیسا؟ 4 گواہ پیش کرنا۔ 4 گواہ پیش نہیں کر سکیا تو پھر اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک نقصان تو یہ پاک دامن عورت پر الزام لگانے کا نقصان، ایک نقصان تو کیا؟ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اسے شادی کے موقع پر بھی اسے گواہ نہیں بنائیں گے، اور ان چاند کیا بولتے اس کی گواہی نہیں مانیں گے، نہیں ہو زندگی بس کی گواہی نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے! اگر یہ توبہ کر بھی لیا پھر بھی آخرت کے نقصان سے، عذاب سے تو بچ جائے گا، لیکن پھر بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پاک لوگوں پر الزام نہیں لگا، پاک دامن عورتوں پر نقصان کتنا بڑا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ آگے واقعہ عفق بیان کیا گیا، وہی ام عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک غزوہ ہوا تھا سن 6 ہجری میں، غزوہ بنی مصطلق سے واپس غزوہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، جو اس جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ واپس ہو رہے تھے، واپس ہونا تھا، اب جنگ ہو گئی، جنگ سے واپس ہونا تھا، تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے، رکے، قیام کیے، وہاں سے پھر اب نکلنے کا موقع تھا۔ نکلنے کے وقت میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا استنجا کو چلے جاتی، باتھ روم کو چلے جاتی، تو انہوں باتھ روم کو گیسو، استنجا کو گیسو، نبی کو معلوم نہیں تھا، دوسرے صحابہ معلوم نہیں تھا، اب نبی اور قافلے والے سب لوگ نکل جاتے وہاں سے۔ اب نبی اما عائشہ کیا کرتے؟ استنجا کو جا کر آنے کے بعد پھر ہاتھ رہتے، ایک صحابی رہتے حضرت صفوان ان کا نام رہتا، انہوں بھی ہاتھ رہتے، انہوں کیا کرتے ہیں ضرورت کو جا کو پوری کر کو آنے کے بعد انہوں اپنی اونٹ کے اندر ان کو بٹھا کر آتے۔ تو یہاں سے ایک پوائنٹ اور نقطہ سمجھنے کا، کیا نقطہ؟ عورت اگر گم گئی بولے تو حج کو کیسے وقت رہتے، عمرے کو کیسے وقت رہتے، یا کسی اور جگہ عورت گم گئی تو کیا کرنا ہے؟ جیسے اما عائشہ انہوں قافلہ چلے گیا، انہوں کیا کرے؟ انہوں پیچھے ہاتھ سے نکل کو آئے نہیں، انہوں ہاتھ رہ گئے۔ تو ایسا عورت اگر گم گئی بولے تو انہوں کہاں چھٹ گئی، کہاں گم گئی، کہ ہاتھ ہے تو پھر مرد نہ تلاش کرتا ہوا واپس آتا۔ کتنا بہترین سبق ہے! اس سے میں بولتا ہوں عورتوں کے اندر بھی قرآن مجید کی تفسیر ہونا چاہیے، مردوں کے لیے تربیت کے لیے، مردوں میں نوجوانوں میں تربیت کے لیے، ان کی ذمہ داری بتانے کے لیے مردوں کے اندر سورہ یوسف مفصل بیان کیا جائے، سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جائے، عورتوں کے اندر ان کی ذمہ داریوں کو بتانے کے لیے سورہ نساء اور سورہ نور کو ان کی اس کی تفسیر کو بتائیں گے تو پھر عورتوں کو ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں معلوم ہوگی۔ عورتوں کے اندر تفسیر ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ ان کے اندر کوئی بات معلوم نہیں ہوگی۔ آگے چلے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ انہوں ضرورت سے فارغ ہو کر آنے کے بعد ان کو بٹھا لے کر آتے، تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ان کیا کر دیتا؟ نبی کا دشمن ہوتا ہے، ان کے بیٹے صحابی رہتے، اس کے بیٹے صحابی رہتے، ان بات پھیلا دیتا نبی کی بیوی عائشہ سے زنا ہو گیا، ویسا وہ صحابی تھے نہیں، بلا لگے جو صحابی، وہ صحابی صفوان اور عائشہ دونوں کے بیچ میں ایسا بات کام ہو گیا بلکہ بات پھیلا دیتا۔ اب بات پھیل جاتی، بعض مسلمان لوگ ابھی بولتے رہتے، ایسا یقین بھی کر لیتے اسے، ایسا ہوا تھا کہ ابو بکر کے بیٹے سے بول کر، نبی کی بیوی سے ایسا ہوا بول کر، تو یہ آدمی رہتے، اللہ تعالیٰ بعد میں ان کی برات میں قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا۔ ہاں ایک نقطہ سمجھو، ایک پوائنٹ سمجھو، ہاں ایک پوائنٹ بات ہوتا دیکھو، سنو، اللہ تعالیٰ اصل میں حقیقت کیا تھی؟ حقیقت میں کوئی بات نہیں ہوگی، جب یہ بات پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا چوڑا واقعہ ہے، لمبا چوڑا قصہ کبھی بولیں گے، اس واقعے کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے سمجھنے کے بہت سارے پہلو اور سبق ملتے ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیے؟ ان کو گھر کو بھیج دیے، بعد میں پھر دوسرے لوگوں سے پوچھتے، گھر کی کام کرنے والی پادی سے پوچھتے، اور ابو بکر سے پوچھتے، ابو بکر کی بیوی سے پوچھتے، دوسرے صحابہ سے پوچھتے، بعد میں اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر دیتے۔ آگے چلیں تو یہاں ایک بات سمجھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر جب الزام لگا تھا، ان کو بھی شادی ہوئی تھی، تو شادی ہونے کے بعد معاف کرنا، حضرت مریم کو شادی نہیں ہوئی، بغیر شوہر کے بچہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے،
تو جب ان پر الزام لگا تو ان کے اوپر الزام لگنے کے بعد گواہی کون دی ہے؟ ارے اس کی کیا بھائی اعتبار بول دیا تو نہیں، کون گواہی دی ہے؟ جھولے کے اندر گواہی 16 پارہ کی اس میں آیت اخلاص سے جب حضرت مریم پر زنا کا الزام لگا تو کون گواہی دی ہے؟ بولو، عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں رہ کر گواہی دی ہے. انہوں بولے نہیں، انہوں بات نہیں کرنا، انہوں بچے کی طرف اشارہ کر دیتے جھولے میں کے اندر بچہ ہے تو انہوں گواہی دیتے. عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیے. تو حضرت مریم پر جب الزام لگا زنا کا تو کون گواہی دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، انسان ہیں، انہوں گواہی دیے. جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جب الزام لگا زنا کا تو گواہی کون دیے؟ اللہ گواہی دیا. سمجھ میں آ گیا؟ جب انہوں نبی تھے تو انہوں عیسیٰ نبی تھے تو جب ان کی اماں پر الزام لگا تو انہوں گواہی دیے. جب بات بڑی آئی، جب چھوٹے نبی عیسیٰ چھوٹے نبی، ہمارے نبی سے چھوٹے نبی پہلے آئے لیکن مرتبے کے اعتبار سے چھوٹے نبی ہے، جب چھوٹے نبی پر الزام لگا تو گواہی بھی چھوٹی ذات نے دی، انسانی ذات دی، مخلوق گواہی دی، عیسیٰ نے گواہی دی. جب بڑی ذات نبی، بڑی ذات، جب بڑی ذات کی بندی ان کی بیوی پر جب الزام لگا تو پھر بڑی ذات، نبی کی ذات، نبی کی بیوی ان پر جب الزام لگا تو بڑی ذات گواہی دی، خالق گواہی دیا. جب مخلوق حضرت مریم پر، چھوٹی ذات پر جب الزام لگا تو چھوٹی ذات مخلوق حضرت عیسیٰ نے گواہی دی. جب بڑی ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جب بیوی پر جب الزام لگا تو بڑی ذات خالق نے گواہی دی. یاد رکھے، دیکھو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ گواہی دیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگا. تو آگے چلیں. اب یہاں ایک واقعہ، اس واقعے سے آگے سنیں، اس واقعے سے ملتا جلتا واقعہ. کیا واقعہ؟ جب یہ الزام لگا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا حضرت مصطح. تو انہوں بھی کیا کر دیے، جب ہمارے ساتھ پر الزام لگا تو انہوں بھی بولنے لگے تھے ایسا ہو گیا کرتے، ایسا ہوا کرتے. انہوں بھی بات پھیلانے لگے آگے، معلوم نہیں تھا ان کو بھی حقیقت کیا ہے بول کر، انہوں بھی بات پھیلانے لگے آگے. تو انہوں غریب آدمی تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انہوں سگے رکھتے تھے، رشتے دار تھے. تو ابوبکر ان کو اچھا مدد کرتے تھے، مال وغیرہ پیسہ دیتے تھے خرچے کے لیے. تو ابوبکر جب انہوں بول دیے نہیں، انہوں بھی جب بولنا شروع کر لیے اما عائشہ کے بارے میں ایسا بول کر، تو ابوبکر قسم کھا لیے اب آئندہ سے میں ہمارے اس رشتے دار مصطح کو میں کچھ خرچے کے لیے پیسہ نہیں دوں گا، قسم کھا لیے. تب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، ابوبکر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ جب آیت نازل کر دیا، اللہ تمہارے کو معاف کرے تو تمہیں پسند کرتے نہیں کرتے؟ تو انہوں بولنے لگے کئی کو پسند نہیں کرتا اللہ، میں پسند کرتا ہوں اللہ، تمہیں مجھے معاف کرنا. تو پھر اس کے بعد میں انہوں قسم توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کر کے پھر ان کو دینا شروع کر دیتے. تو یہاں سے ایک سمجھ میں آنے والی بات کہ آدمی انہوں حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو خرچے کا پیسے دیتے تھے، ان کا خرچہ اٹھاتے تھے، پھر بھی انہوں کیا کرے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا اور اچھی گواہی دینا تھا، اچھی بات بولنا تھا. جب ان کی بیٹی پر الزام لگا تو انہوں کیا کر دیے، انہوں بھی آگے بات پھیلانا شروع کر دی ہے. احسان مند بن کے ان کے بارے میں انہوں اچھا خیال کرنا تھا، لیکن انہوں آگے بات پھیلا دیے نہیں. تو حضرت ابوبکر کیا کیے، اللہ کے واسطے انہوں کیا کر دیے، ان کو معاف کر دیے. انہوں قسم کھا لیتے نہیں تو بول کر پھر انہوں کیا کر دیا، قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم کو تھوڑے سو پھر اس کے بعد ان کو دینا شروع کر دیے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں کسی کو بھی کچھ دیں یا کچھ نہ دیں تو وہ اللہ کے لیے ہو. کسی سے بات کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے ہو، کسی سے بات کرنا توڑ دی وہ بھی اللہ کے لیے ہو. یہ سارے ہمارے نظام اور کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. میرے سے کوئی بندہ نہیں بات کر رہا، کہیں کو نہیں بات کر رہا، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی خاص بات ہو، میں حرام خور ہوں تو پھر میرے سے بات نہیں کرنا ہے. نہیں، میں سچ بات بول رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو کوئی بات لگ رہی ہے، کوئی بندہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، اسی برائی کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں مسئلے سے، تو پھر وہ بندہ میرے سے بات نہیں کرتا تو پھر یہ بات نہیں کرنا وہ اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے ہوا، اللہ کی وجہ سے بات نہیں کرنا ایسا نہیں ہوا ہے، اپنی نفس کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو. آگے مکانات میں داخل ہونے کا حکم، گھر میں داخل ہونا تو کیا کرنا، کیسا داخل ہونا ہے. تو مکانات کی 4 قسمیں. یہ گھر وہ ایک گھر کی قسم وہ جس میں تنہا ایک آدمی رہتا ہے، تو اس میں گئے تو کیا کرنا ہے، تو اس میں گئے تو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا قسم گھر کی قسم وہ جس میں لوگ رہتے ہیں اور رشتے دار اور اجنبی لوگ بھی رہتے ہیں، تو اس میں گئے تو کیا کرنا ہے، اجازت دے کر جانا چاہیے. گھر کی تیسری قسم جس میں کون ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں ہے، ویسے گھر کے اندر بھی اجازت دے کر جانا چاہیے. 4ویں قسم گھر کی مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، تو وہاں جاتے وقت میں کسی کی بھی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے چلیں. آنکھوں کی حفاظت. آنکھوں کی حفاظت سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. دیکھو یہاں ایک نقطہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ.
کیا نکتہ ہے وہ؟ روزے رب کو بول کر اللہ تعالیٰ بولے یا نماز پڑھو بول کر بولے، کوئی اور حکم بولے تو اللہ تعالیٰ وہاں مردوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیے تو پھر مردوں کے ساتھ میں عورت بھی داخل ہو گئی. خاص کر کو اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اور عورتوں بھی دونوں کو بھی نہیں بولا، مردوں کو بول دیا تو پھر اس کے ساتھ میں عورتوں بھی داخل ہو گئے. تو لیکن یہاں جو بات ہے نہیں، نگاہوں کو جھکاؤ، نگاہوں کو جھکاؤ گے تو اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی الگ بولا آیت کے اندر، پھر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سیم آیت لا کے بول دیا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ دونوں کو اپنے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. بلکہ مرد کے لیے تو صرف اپنا نگاہ کی حفاظت کرنا ہے، لیکن عورت کے لیے دو کام کرنا ہے. ایک کام عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت نامرد کو، غیر مرد کو نہ دیکھے، اور ساتھ میں عورت اپنے چہرے کو بھی چھپائے. بلکہ عورت کا پورا جسم پردہ ہی ہے. بوقت ضرورت کے وقت میں اس کے ہاتھ کھلے تو کھلے، ورنہ ہاتھوں کو دوسری چیزوں کو کھولنا نہیں ہے. آج ہمارا حال کیا ہمارے معاشرے میں، میں وہی کہتا ہوں نہیں، سورہ نساء اور سورہ نور کی تفسیر عورتوں میں ہونا چاہیے، تب ان کو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ ان کو کیا معلوم ہوگا پردہ ہے کیا بول کر. خالی پردہ کا تو کیا سمجھ گئی ہماری عورتیں، خالی برقع پہننے کو پردہ سمجھ گئی. چہرہ کھلا کا کھلا ہے، اصل تو چہرہ ہی پردے کا ہے. اگر وہی سب کھلا رہ گیا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ نہیں ہے. بلکہ آج کے زمانے کا حال یہ ہے، عورتیں اتنا بھاری اور ایسا چمکیلا پردہ اور برقع پہنتے ہیں، وہ چمکیلے برقعے کو بھی اور ایک برقع پہنانا پڑتا. پردہ ہے کئی کو ہمارے خوبصورتی اور ہمارے اندر کا زیب زینت نہیں دکھنا بول کر اب وہ بھی دکھاتی، پردے بھی چمکیاں کے پہنتے بولے تو پھر اب کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اور ایک برقع پہنانا پڑے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. برقعے سادے سیدھے ہو اور برقعے موٹے ہو، دل ہو، اور برقعے سادے سیدھے ہو، اس کے اندر چمکی پورنی کا کام نہ ہوا ہو. آگے بڑھیں. آگے اللہ تعالیٰ کی اللہ خاص بات کو بیان کیا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی صفت کو بیان کیا ہے. اللہ نور ہے، زمین آسمان کا وہ بیان کیا ہے. ایک بات بولتا ہوں یہاں، یہ آیت اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت اگر کوئی بندہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کے پھوٹ لیتا ہے تو اس کا چہرہ چمکدار ہوتا ہے. اگر کوئی بچی کسی کے گھر کے اندر یا کوئی نوجوان بچہ اس کا چہرہ ذرا ایسا ویسا ہے تو وہ اگر یہ آیت پڑھ کے پھونک لے گا تو اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دے گی. آگے بڑھے. کافروں کی اعمال کی مثال. تو ایک مثال جیسا تاروں کو یا کسی جگہ جاتے وقت میں دور کیا رہتا؟ چمکتا رہتا پانی ایسا کا، نزدیک آپ دیکھا تو پانی نہیں رہتا، اسے بولتے سراب صحرا. تو ایمان کے بغیر کتنے بھی آپ نیک کام کرتے رہیں گے تو وہی مثال ہے، سراب صحرا کی مثال ہے. ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا چاہیے. دوسرے کفار کی مثال گہرا سمندر ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج ہے، پھر اس کے اوپر اور ایک موج ہے، ایسا اندھیروں میں اندھیرے. تو یہ مثال ہے. تو ایسے اندھیروں میں اندھیرے ہے تو وہ اندر سمندر میں ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ ہاتھ. تو مثال ہے. ایمان کے بغیر نیک عمل کرتے ہیں تو ویسا ہی ہمارا حال. اس طرح ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. آگے کامیابی کے لیے چار چیزیں، چار باتیں ہو. ایک اللہ کی اطاعت ہو، استمرار فرائض واجبات کی اطاعت پورا کرنا. دوسرا رسول کی اطاعت. تیسرا پچھلی زندگی میں بندہ اللہ سے ڈرتا ہو. چوتھا آگے کی زندگی میں اللہ سے ڈرتا ہو بندہ. آگے خلافت رشیدہ کا یہاں ثبوت ملتا ہے. اس کے بعد میں تین عام بات میں اجازت دے کر جانا چاہیے. گھر کے بندے ہیں، گھر کے آدمیاں ہیں، بچے، گھر میں کام کرنے والے غلام وغیرہ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو تین اوقات میں اپنے گھر کے آدمیوں کو بھی اجازت دے کر گھر کے اندر آنا چاہیے. کون سے تین اوقات؟ ایک فجر سے پہلے کا وقت، دوسرا ظہر کا وقت، تیسرا عشاء کے بعد کا وقت. اس لیے کہ ان وقتوں میں لوگ عام طور پر ایک کپڑے میں نہیں رہتے. اب بیٹے میں جا گھر کو کیا کروں گا؟ لنگی پہن لوں گا، بنی پر رہوں گا. نماز پڑھتے وقت میں کپڑے پہن کر آتا ہوں، پگڑی پہن کے آتا ہوں. تو پھر عام طور پر یہ وقتوں میں فجر سے پہلے کے وقت میں اور ظہر کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں اور رات کی عشاء کے بعد کے وقت میں بندہ کیا ہوتا؟ ذرا فری رہنا چاہتا ہوں، تنہائی میں رہنا چاہتا ہوں. تو اس وقت ان وقت میں اگر کوئی بندہ گھر میں آنا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پرمیشن لے کر آنا چاہیے. آگے بڑے. معذورین کو کھانے پینے میں شریک کرنا. تو اندھے بندے یا پاؤں سے معذور بندے، انہوں جب تندرست لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے تھے تو انہیں شرماتے تھے، اس لیے کہ اب بندہ لنگڑا ہے تو کھانا ہو تو کیسا کھائے گا؟ ہاتھ پاؤں پھسالے کو کھانا پڑے گا. تو اگر ہمیں ہاتھ پاؤں پھسالے کو کھائیں گے تو پھر لوگ ذرا کیا بولتے ہم سے کچھ نفرت کریں گے یا کچھ ہمارے بارے میں غلط بات سمجھیں گے. بلکہ انہوں کچھ سمجھتے تھے. اور تندرست بندے کیا سمجھتے تھے؟ انہوں ہمارے ساتھ کھائیں گے تو انہوں کھانا کم کھائیں گے. پاؤں پسالے کو ایسا لینے کو مدنے والا ایسا رکھنے میں ٹائم زیادہ لگے گا، ہمیں بلّہ کھانا کھا لیتے تندرست بندے، اور یہ بیمار بندے کم کھانا کھائیں گے، ایسا سمجھتے تھے. انہوں ایک سمجھ نہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کیا آئے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ساتھ بٹھا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. معذور بندوں کو ساتھ میں بٹھا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بٹھا کر کھا سکتے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں سورہ نور کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کی ایک قصبہ ہوا تھا, جنگ ہوئی تھی, غزوہ احزاب, اس سورے کے بارے میں آئے گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اللہ مدح کر تعریف کر رہا اور منافقین کی اللہ مذمت بیان کر رہا. تو جب کفار کے تمام قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے, کافر لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے واسطے آ گئے سب ایک جٹ ہو کر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تمہیں دفاعی پوزیشن اختیار کرو. جب دشمن آ رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا؟ اللہ پر بھروسہ کرو, چپ کے نہیں بیٹھنا, ڈیفنس کرنا چاہیے, دفاع کرنا چاہیے. تو جنگ خندق کھولے, اس وقت میں خندق کڑا کھولے, لمبا چھوٹا قصہ ہے, اس 21 سے پڑھنے آ گیا تو بولوں گا آپ کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. لیکن منافق لوگ وہاں اس جنگ میں سے یا تو آتے نہیں تھے یا پھر آتے تو بھی بغیر پوچھے کہ گھر میں یہ ضرورت ہے, گھر میں کون نہیں ہے, ہمارے گھر کو دروازہ نہیں ہے, ایسا بول کر بھاگ کر چلے جاتے تھے بغیر پوچھے کے. تو مسلمان صحابہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ تمہارے ساتھ آئے ہیں جنگ کے لیے, تو اگر انہوں کیا تم سے جانے کی اجازت پوچھے تو کوئی کام سے ان کو اجازت دے دو. یہ فرماتے ہیں. یہاں سے ایک سمجھ میں آنے والی بات, اگر اجتماعی کوئی مشورہ ہو رہا ہے, سب مل کر کوئی کسی اہم چیز میں بات کر رہے ہیں, تو کوئی مشورہ کر رہے ہیں, تو پھر وہاں سے کسی کو بغیر پوچھے کے جانا نہیں چاہیے, بول کر جانا چاہیے. تو سب کو بولنے کی بات اجازت نہیں ہے, کسی ایک کو بول دیا تو کافی ہے. تو کوئی اہم چیز, مثلا میں یہاں امامت کر رہا ہوں, مجھے کوئی کام پڑ گیا تو میں اعلان کرنا کیا, میرے بیوی حمل سے ہے, میرے بیوی کی طبیعت خراب ہے, ایک بندے کو بول کر جائے تو جا کرے تو کافی ہے. تو ایسا اہم چیزوں میں, اہم امور میں, اہم مشورے میں سب کو بولنے کی اجازت کسی ایک کو بول دے تو کافی, اجازت دے کر جانا چاہیے. سورہ فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا, قرآن کی صفت کے تحت یہ نام ہے. تو یہاں اس سورہ کے اندر بنیادی طور پر عقائد کو بیان کیا گیا, مشرکین کے اعتراضات کو, ان کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے. اس سورہ کے آخر میں اللہ کے مومن بندوں کی صفات بیان کی گئی. عباد الرحمان کو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. مشرکین کہتے تھے, قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے آئی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مشرکین کہ تم یہ قرآن کو بنا کر لاتے ہو اور تمہیں اس کو بنا کر لانے میں کسی اور سے مدد دیتے ہو, یہودیوں سے تمہیں پوچھ کر سیکھ کر تمہیں آنکھوں بنا کر ہمارے پاس آتی ہوں, تو بول کر بولتے تھے. مطلب کیا ہے کہ تمہیں یہ قرآن گھڑ کر لاتے ہو, بنا کر لاتے ہو کسی سے پوچھ کر. یہ لوگ جو کہتے تھے, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ظلم کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, ایسی بات نہیں ہے. میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے قرآن میری طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا, بھیجا ہوا ہے. دوسرا اعتراض مشرکین کا, کیا تھا مشرکین کا اعتراض کیا تھا کہ دیکھو تمہیں کیسے نبی ہو, کہ تمہیں نبی کیسے ہو, تمہیں کھاتے پیتے ہو اور تمہیں بازار میں آتے ہو, تمہیں کیسا نبی ہو. تو ان کے ذہن کے حساب سے, ان کے مشرکین کے ذہن کے حساب سے نبی کا تو کیسا ہونا, کھانا نہیں, پینا نہیں, ان کے پاس خزانہ ہونا, اور نبی کے پاس خزانہ نہیں ہے اور انہوں کھاتے پیتے ہیں, بازار میں آتے ہیں, ایسا سمجھتے تھے. نبی کا تو کیسا ہونا مشرکین کے حساب سے, فرشتہ ہونا, کھانا نہیں, پینا نہیں, اور کیا کرنا نہیں, ان کے پاس خزانہ ہونا, ایسا بولتے تھے. تو اللہ کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پہلے کے نبیوں کو دیکھو, پہلے کے نبیان کس میں سے تھے, انسانوں میں سے تھے ہونا, پھر نبی پر کیسی بات بولتی ہو تمہیں. تو نبی کھاتے تھے, پیتے تھے, بازاروں میں آتے تھے نبی. اللہ ایک جواب وہ دیا. دوسرا جواب کیا سمجھ رہی, نبی کا تو فرشتے کے ساتھ ہونا بول کر بول رہے, اللہ فرشتے ساتھ ہونا بول کر سمجھ رہی ہو, خزانہ ہونا سمجھ رہی. تو اللہ جواب دیتے ہیں کہ اگر نبی بولے تو ان کے حساب سے ساتھ میں فرشتے ہونا یا فرشتہ ہی ہونا, اگر نبی کے ساتھ میں فرشتے ہوتے بولے پھر وہ کیا بولتے, نبی کیا نو ان کے ساتھ فرشتے ہیں کیا, پھر کس طریقے فرشتے ہمارے کو, ایسا بولتے ہو. اگر فرشتے دکھتے تو پھر کیا بولتے, یا پھر نبی اگر کھاتے پیتے نہیں بھی تھے تو پھر کیا بولتے, نبی کو نہیں کھا رہی, ہمیں کھا رہی, تو نبی کو کھانا چاہیے, نبی کے ساتھ فرشتے ہیں کیا, پھر ہم کو دکھنا چاہیے, ایسا بولتے. سب الٹی کوبڑی کی باتیں کرتے ہیں, مانتے کچھ بھی نہیں, کسی بات کو مانتے نہیں ہو. تو ہمارے اندر یہ الٹی کوبڑی کا مزاج اور ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے, بات سچ اور حق آ رہی تو بھی ماننا چاہیے. آگے اگر مشرکین کا اعتراض کیا تھا, نبی ایسا کھانا نہیں, پینا نہیں, یہ کا بازار میں نہیں جانا بول کر ہوتے تھے نہیں. ان کا خیال تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ نبی کیسا ہونا, فرشتہ ہونا چاہیے. یہاں جواب دیا کہ جن انبیاء کو تم نبی اور رسول مانتے ہو, پہلے کے نبیوں کو انہوں کس میں سے تھے, موسیٰ کون تھے, کس میں سے تھے, عیسیٰ کس میں سے تھے, داؤد سلیمان کس میں سے تھے, انہوں ابراہیم کس میں سے تھے,
انسانوں میں تھے، انسانوں میں سے تھے، تو پھر جب انہوں نے انسان میں سے تھے تم ان کو مانتے ہو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے تم ان کو تمہیں مانتے نہیں کیوں ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے تھے، یہ نبی انسانوں میں سے تھے، نبی بازاروں کو آتے تھے، کھاتے پیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ہے، کھاتے پیتے ہی بازاروں میں آتے ہیں. تو یہ کھانا پینا بازاروں میں آنا یہ نبی ہونے کے خلاف بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر سے ایک مشرکوں کا مزاج اگر ہو تو اسے ختم فرمائے.